اور مختصر میرے نبی کی ولادت ہو رہی ہے. میرے نبی صبح صادق کے وقت میں تشریف لا رہے ہیں. ہر طرف مرحبا مرحبا کی صدائیں ہو رہی ہیں, ہر طرف مرحبا مرحبا کی صدائیں لگی ہوئی ہیں. میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور کیا دیکھا ہے حضرت آمینہ نے کہ میرے نبی جیسے ہی تشریف لائے ہیں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا ہے اور ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اس کے آگے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. کسی نے پوچھا تھا کہ اے میرے آقا تم دنیا میں صبح صادق کے وقت ہی کیوں تشریف لائے؟ صبح صادق کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں نہ صبح ہوتی ہے نہ رات ہوتی ہے, یہاں تک کہ رات جا رہی ہوتی ہے اور صبح شروع ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت کو صبح صادق کہتے ہیں. نہ رات تھی نہ دن تھا. حضرات گرامی کسی نے پوچھا تھا اے نبی تم دن میں تشریف لے آتے, تو میرے نبی نے کہا تھا کیوں؟ دن میں اگر تشریف لے آتا تو رات کا دل ٹوٹ جاتا اور اگر رات کو آتا تو دل کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ پھر تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں کسی کے دلوں کو توڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہوں. میں رات کو تشریف نہیں لایا, دل کو تشریف نہیں لایا, تشریف نہیں لایا. صبح صادق کے وقت اس لیے تشریف لایا ہوں کہ رات جاتے جاتے مصطفیٰ کا دیدار کر لے اور صبح آتے آتے مصطفیٰ کا دیدار کر لے. حضرات گرامی یہ نبی کہ میرے نبی کے واقعات ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. میرے نبی آئے دنیا میں ہر طرف ہریالی چھا گئی, ہر طرف نور کی شعائیں بکھرنے لگی ہیں, ہر طرف خوشبوئیں پھیلنے لگی ہیں, کفر و شرک کے جھنڈے گرنے لگے ہیں. بت خانے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے تھے وہ آندھے منہ گر جاتے ہیں, زلزلہ سا آ جاتا ہے. عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ بت گرنے لگے ہیں, دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں نہ کوئی زلزلہ آیا نہ طوفان آیا, یہ بت کیوں گرنے لگے ہیں, زمین کیوں کانپنے لگی ہے, خانہ کعبہ کیوں جھک گیا ہے. جب غور کیا تو آمنہ کے گھر کی جانب جھکا ہوا تھا. دوڑ کر کے آئے نے دیکھا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ اسی گھر کے اندر آمنہ کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت مسکرا رہا ہے. جب بیٹے کو دیکھا ہے, دیکھنے کے بعد حضرات محترم اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اپنے پوتے محمد رسول اللہ کو اور آسمان کے چاند کو جانب دیکھا ہے. کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں, کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں تو کہا چاند پتہ تو زیادہ خوبصورت ہے اور میرا بیٹا محمد خوبصورت ہے. ابھی اتنا فیصلہ نہ کرنے پائے تھے کہ دیر سے صدا آتے ہیں کہ اے عبد المطلب کیا فیصلہ کرنے چاہتا ہو, چاند سے تسبیح دینا کیا یہی انصاف ہے؟ چاند میں تو باغ ہے, میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. حضرات گرامی یہ میرے نبی کی ولادت و سعادت ہے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو نبی کا ذکر منا رہے ہیں. خدا توفیق دے ہر سال بڑے دھوم دھام سے منایا کرو. اور تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں میری دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب کی قسم کو سجانے والے اور تیرے محبوب کے جلوس کو نکالنے والے مولا تو ان کے گھروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سجا دے, ان کی غربتوں کو تو دور کر دے, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو لرزشیں ہوئی ہیں رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. سب میں کرے پاک کلمہ شہادت پڑھ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. خوب کی شیر چمن خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. انشاءاللہ نصیب پھر کبھی وقت ملا تو آپ سے ملاقات ہوگی, آپ کی خدمت کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.